آج 10 تاریخ ہے، یعنی محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے، اور محرم الحرام کے 14 تاریخ کو یعنی 21 جولائی کو بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، اور یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے۔ بعض جگہوں پہ کسی کے بدن پر جنات حاضر ہوتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے، لیکن جنات صرف ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے۔ بعض گھروں کے اندر جنات ہوتے ہیں لیکن 1 یا 2 یا 3 5، لیکن جس کے بدن پر جنات کے لشکر آتے ہو، جن گھروں کے اندر جنات کا لشکر ہو، شیاطین کا لشکر ہو، خبیثوں کا لشکر ہو، اور وہ اپنا لشکر لے کر جو ہے انسان کو پریشان کرتا ہو، گھروں کے اندر اپنا قبضہ جما رکھا ہو، تو اس عمل کو محرم الحرام کے 14 تاریخ کو آپ کر لیجئے۔ انشاءاللہ جنات کے کتنے بھی بڑے لشکر ہوں گے تو بڑے سے بڑے لشکر جو ہے اس عمل سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ عمل بہت ہی مختصر ہے اور بہت ہی باکمال عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس دعا کو محرم الحرام کے 14 تاریخ کو صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس گھر کے اندر جنات کا لشکر ہو یا جس کے بدن پر جنات کا لشکر آتا ہو، یعنی لشکر کے ساتھ جنات کسی کے بدن پر پریشان کرتا ہو، یا کسی گھر کے اندر جنات کا لشکر ہو اور لشکر کے ساتھ اس گھر کے اندر جنات نے اپنا قبضہ جما رکھا ہو اور پریشانی کی کوئی انتہا نہیں، ہر طرح سے جنات پریشان کرتا ہو، تو اس دعا کو محرم الحرام کے 14 تاریخ کو صرف 11 مرتبہ زور سے پڑھنا ہے۔ جس گھر کے اندر جنات کا لشکر ہے اس گھر کے اندر زور سے پڑھنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور یہ پانی دم کرنے کے بعد جو ہے اب وہ پانی لو اور اس پانی کو اس طرح سے ہاتھ میں لے کے گھر پہ چھڑکتے رہو اور اس دعا کو پڑھتے رہو۔ گھر کے اندر پانی چھڑکتے رہو، اس دعا کو پڑھتے رہو، اور یہ محرم الحرام کے 14 تاریخ کو 3 مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے آپ نے۔ ایک اس وقت کرنا ہے جب فجر کی نماز کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت جو فجر کی نماز کے بعد جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے وہ 20 منٹ کا وقت رہتا ہے، اس 20 منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا وقت جو ہے اس عمل کا وہ زوال کا وقت ہے، یعنی سورج جب اپنے سر کے اوپر آ جائے، سورج جب اپنے سر کے اوپر آ جائے تو اس وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ اس وقت 5 سے 7 منٹ یہ وقت رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ یہ وقت رہتا ہے، تو اسی وقت کے دوران میں 5-7 منٹ کے اندر اندر اس عمل کا یہ عمل ہو جانا چاہیے۔ اور تیسرا وقت جو رہتا ہے مغرب کی نماز سے کچھ وقت پہلے اور عصر کی نماز کے بعد مغرب سے کچھ وقت پہلے، جب غروب کا ٹائم ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت رہتا ہے، یعنی سورج جب ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، اس عمل کا تیسرا وقت وہ ٹائم ہے۔ یعنی یہ 3 وقت میں آپ اس عمل کو اگر کرو گے تو انشاءاللہ جنات کا کتنا بھی بڑا لشکر ہو، شیطان کا کتنا بھی بڑا لشکر ہو، ہر لشکر انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ کسی کے بدن پر جنات اپنا لشکر لے کے پریشان کرتا ہو یا کسی گھر کے اندر جنات کا لشکر ہو، تو ہر لشکر سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جاؤ گے، جنات اپنا لشکر لے کر بھاگ جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان۔ یہ بہت ہی مختصر دعا ہے، اور اس عمل کو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جنات کا کتنا بھی بڑا لشکر ہو، آپ کے گھر کے اندر اپنا قبضہ جما رکھا ہو، یا آپ کے بدن پر پریشان کرتا ہو، یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی آواز دیتا ہو، یا کہیں بھی آپ چلتے ہو جنات آپ کو پریشان کرتا ہے یا دکھتا ہے، ہر طرح کے انشاءاللہ جنات سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے، پریشان کرنا جنات چھوڑ دے گا آپ کو۔ تو بہت مختصر دعا ہے، بہت مجرب عمل ہے، اس عمل کو آپ ضرور کیجئے۔ ہاں، جس گھر کے اندر اگر جنات کا لشکر ہو اس گھر کے اندر آپ کیا کرو گے، ان تینوں ٹائم پہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے، اور زور زور سے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے، اور پانی گھر کے اندر چھڑکتے رہنا ہے، زور زور سے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے، پانی گھر کے اندر چھڑکتے رہنا ہے، یہ تینوں ٹائم پہ۔ لیکن جس کے بدن پر جنات کا لشکر ہو، جس کے بدن پر جنات لشکر لے کر پریشان کرتا ہو، اور ایک کو نکالنے کے بعد دوسرا حاضر ہو جاتا ہو، تو اس کے لیے اس عمل کا ترتیب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے صرف 11 مرتبہ، ٹائم یہی ہے، یہی تینوں ٹائم رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن عمل کا ترتیب یہ رہے گا: 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرنا ہے، اور یہ پانی سے اس کو نہلانا ہے، یہ پانی سے اس کو نہلانا ہے۔ جب آپ اس پانی سے اس کو نہلاؤ گے، مریض کو جب اس پانی سے آپ نہلاؤ گے تو اس وقت جو ہے مریض تھوڑا سا چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، زور سے چلائے گا وہ،
اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو مارنے بھی لگے، تو آپ اپنی تیاری سے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو پکڑ کے نہلائیں گے تو بھی چلے گا، اس کو باندھ کے نہلائیں گے تو بھی چلے گا، لیکن اس پانی سے جب آپ مریض کو نہلاؤ گے اس وقت مریض جو ہے زیادہ چیخے گا، زیادہ چلائے گا، تو اس لیے آپ پہلے سے ہی آپ ہوشیار رہیے اور اس کو پکڑ کے نہلائیے، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کو آپ کر لیجئے، انشاءاللہ جنات کے لشکر سے آپ محفوظ رہو گے۔ اور اس عمل کا ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ اس عمل کو اگر فجر کی نماز کے بعد فوراً روزانہ اگر 3 مرتبہ اگر اس دعا کو کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ جنات و شیاطین کے تمام لشکروں سے آپ محفوظ رہو گے، کبھی بھی آپ کو کوئی جنات آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا اور کوئی بھی جنات آپ تک نہیں پہنچ پائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ اس عمل کی آپ پابندی کیجئے، صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ اس عمل کو آپ کر لیجئے، انشاءاللہ کوئی بھی جنات آپ کو پریشان نہیں کر پائے گا، کوئی بھی جنات آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ آپ سفر میں ہو، حجر میں ہو، کسی بھی طرح سے کہیں بھی جا رہے ہو تو انشاءاللہ آپ کے بدن تک، آپ کے پاس تک جنات نہیں پہنچ پائے گا۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔